بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ہم اس وقت کولم پلی میں ہیں اور یہ کولم پلی ضلع نارائن پیٹ کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اور اسی چھوٹے سے گاؤں میں سلسلہ چشتیہ نظامیہ اشرفیہ کے بہت عظیم بزرگ حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ آج ان کا عرس مبارک ہے، 7 نومبر ہے۔ آج 7 نومبر 2024 کو ہم یہاں پر موجود ہیں۔ سرو دھرم سمیلن ہوا، اس سمیلن میں خطاب کی غرض سے ہماری بھی حاضری ہوئی تھی، اور اب ایک بہت اہم پروگرام آج عشاء کے بعد میں ہونا ہے عظمت اولیاء کے حوالے سے، اور ایک کتاب کی رسم اجرا بھی ہونی ہے۔ کتاب ہمارے سامنے ہے، ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے، لیکن جس شخصیت کے ساتھ میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں اکثر یہ کہتا بھی ہوں حضرت کے بارے میں کہ اگر 10 کتابوں کو ایک ساتھ بولتا ہوا اگر آپ سننا چاہیں تو پروفیسر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب کو سن لیں۔ حضرت کے بارے میں کئی الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت کے بارے میں کہ اگر آپ کو چلتی پھرتی لائبریری دیکھنا ہو تو پروفیسر سید شاہ شمیم الدین منیمی صاحب کو دیکھ لیں۔ حضرت کی گفتگو واقعی اتنی زبردست ہوتی ہے کہ مردہ دلوں میں زندگی پیدا کر دینے والی ہوتی ہے۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ حضرت تشریف فرما ہے، اور اس وقت چند باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت استقبال ہے آپ کا، سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں آپ تشریف لائے ہیں۔ آج آپ کا خطاب بھی ہونا ہے، حضرت کے حوالے سے، سلسلے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ اس متبرک بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ عرض کر سکوں۔ میرے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ ایک مستند بزرگ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں، اور اس بارگاہ سے میرا تعلق صاحب سجادہ سے ایک عرصے سے تھا۔ مختلف آراس میں، مجالس میں حضرت صاحب سجادہ سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اسٹیج بھی شیئر کیا ہم لوگوں نے، اور ایک بار حضرت پٹنہ تشریف بھی لائے۔ حضرت کے صاحبزادے جمع سال، اللہ ان کو اور ترقی اور عروج بخشے، اور اپنے بزرگوں کا بہتر سے بہتر جانشین بنائے، وہ بھی پٹنہ آئے۔ اور اس بار میری خواہش بھی تھی کہ حاضری ہو، اور ادھر سے بھی دعوت ملی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری بلا فضل الہی ممکن نہیں، تو میں حاضر آیا۔ حضرت مخدوم سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ جن کی یہ بارگاہ ہے، یہ جنوبی ہندوستان کی ایک اہم بارگاہ ہے، اور بارگاہیں کئی لحاظ سے اہم ہوتی ہیں۔ ان میں ایک لحاظ یہ بھی ہے کہ کوئی کام اگر کسی نے شروع کیا تھا تو وہ کتنے دنوں تک کنٹینیو کرتا رہا۔ تو یہ ایک خانقاہ ہے جو تقریباً 500 سالوں سے کنٹینیو ہے، لگاتار ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے 500 سال کوئی بلڈنگ اگر دیکھ لے تو اس کی بنیاد کا پتہ چل جاتا ہے، اس کے معمار کے بارے میں ہم گفتگو کرنے لگتے ہیں کہ 500 سال گزر گئے اور یہ عمارت موجود ہے۔ اسی طرح شاید عمارت سے بھی بڑی انجینئرنگ وہاں ہوتی ہے جہاں کوئی ادارہ کئی صدیاں دیکھ جائے۔ کیسا انجینئر ہوگا اس جگہ کا بانی مخدومنا و مقتدانہ و مولانا حضرت احمد قتال حسینی، جنہوں نے ایک ایسا درخت لگایا، ایک ایسی عمارت قائم کر دی، ایک ایسی زندگی یہاں پیدا کر دی جو 500 سال کے بعد یہ عالم ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے چشتیہ سلسلے کی یہ خانقاہ ہے۔ اس کا سلسلہ نسب بھی سادات کے شجروں سے بہت استناد کے ساتھ مل جاتا ہے، چنانچہ اسی نسبت کو واضح کرنے کے لیے ایک کتاب بھی شائع ہو رہی ہے جس کا آج اجرا ہوگا۔ یہ کتاب محنت سے لکھی گئی ہے، اور اس میں اس خاندان کی، جس خاندان سے حضرت قتال کا نسبی تعلق ہے اور موجودہ سجادہ نشینان کا حضرت قتال سے تعلق ہے، ان دونوں تعلق کو واضح کرنے والی ایک کتاب سامنے آ رہی ہے جس کا عنوان بھی بہت اچھا رکھا گیا ہے، کربلا تا کولم پلی۔ کربلا سے اس خاندان کا رشتہ ہے، اور یہاں مدرسے کا بہت اچھا
حال دیکھا ہم نے، اتنی بڑی عمارت ہے، اس میں ظاہر ہے کہ طلباء رہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہاسپٹیلٹی بھی ہے، اور مدارس تو بہت ہیں، لیکن ایسے مدارس جو ان علاقوں کے طلباء کو تعلیم اور تربیت دیتے ہیں جہاں تعلیم و تربیت کی کوئی روشنی نہیں پہنچی ہے، یقیناً وہ مدارس شہر کے مدارس پر فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اس مدرسے میں جو خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، یہاں دو طرح کے طلباء ہیں۔ ایک طلباء وہ ہیں جو نصاب پڑھتے ہیں، دوسرے طلباء وہ ہیں جن کے اعتبار سے مرشد نصاب بناتا ہے، اور ہر مرید کی تعلیم اور تربیت کا یہاں خیال کیا جاتا ہے۔ میں نے کچھ معلوم کیا، کچھ پتہ چلا، کچھ لوگوں سے گفتگو کی، تو ایک بڑی بات نکل کر سامنے آئی کہ آس پاس کے سینکڑوں گاؤں، وہاں کی آبادی تک کلمہ، تہذیب، عبادات، انداز دین پہنچانے کا کام یہ خانقاہ کر رہی ہے اور کرتی آ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ خانقاہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو سجادہ نشیں ہیں، حضرت پیر جلال صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ سراپا جمال ہیں۔ نام ان کا جلال ہے لیکن سراپا جمال ہے، اور عاجزی ان کے ساری ان سے سیکھنی چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پرچم کشائی کے وقت میں انہوں نے سارے مہمانوں کو آگے کر دیا اور سب کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو ایسا لگا کہ سارے سجادہ نشین اس سجادہ نشین کو بھی دیکھیں کہ ان کے اندر کیا صفت پائی جاتی ہے، اور سب تو پشت پناہ کھوجتے ہیں، یہ سب کے پشت پناہ ہے۔ تو ان کے صاحبزادے کے اندر بھی جو انکساری ہے، جو عاجزی ہے، اخفاء حال ہے، اور جو فروتنی ہے، وہ یقیناً ان کو بہت آگے لے جائے گی انشاءاللہ۔ اور بڑی اچھی تربیت اور تعلیمی اعتبار سے بھی انہوں نے تعلیم کے وہ سارے نمایاں نشانے پورے کیے ہیں جو زمانے کے تقاضے کے مطابق ان کو کسی بڑے سے بڑے علمی مذاکرے اور مناظرے میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ جذبہ ہے، والد کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، والد کی خدمت دیکھا ہے، والد کو مخدومیت تک پہنچا ہوا دیکھا ہے، اس لیے امید ہے کہ ان کے جانشین احمد حسینی بھی اپنے والد کے راستے پر چلتے ہوئے نشانے کو اور بلند کریں گے اور اچھا کریں گے، یہی امید ہے۔ جی تو حضرت نے بڑی خاص اور اہم باتیں کہی ہیں۔ ہم جس علاقے میں اس وقت موجود ہیں، جو لوگ کولم پلی نہیں آئے ہیں، وہ اگر آ کر یہاں دیکھیں گے تو خوب اندازہ ہوگا آپ کو کہ آج کے دور میں یہاں کا ڈیولپمنٹ کیسا ہے۔ پھر 550 سال پہلے جائیے گا، پھر اس زمانے کے حالات دیکھیں گے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسی زمین رہی ہوگی، کیسا علاقہ رہا ہوگا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماریوں کے شہر یثرب کو مدینہ بنا دیا، دنیا کا سب سے بڑا شفا خانہ۔ پھر امام علی مقام نے بھی ہجرت کی، مدینے سے کربلا پہنچے، اس بنجر زمین کو جنت بنا دیا۔ پھر وہ اولادیں دنیا بھر میں پھیلیں، جہاں جہاں بھی علاقے جو ہے خوفناک اور دہشتناک ہوتے ہیں، وہاں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو دوست ہوتے ہیں، وہ ان تمام جنگلوں کو دنیا میں جنت بنا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک نمونہ کولم پلی میں حضرت سید شاہ احمد قتال حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے سامنے رکھا ہے، اور اب انہی روایتوں کے جانشین اور سجادہ نشین و وارث اور امین ہیں حضرت سید شاہ جلال حسینی قدس سرہ النورانی اور ان کے شہزادے۔ حضرت یہ بھی ذرا ارشاد فرما دیجیے گا، آج کے دور میں سرو دھرم سمیلن کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ کمیونیکیشن گیپ بڑھا کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی، ان نفرتوں کو بڑھاوا دینے کی ایک سرکاری کوشش ہم دیکھ رہے ہیں، اہل خانقاہ کی خصوصی طور سے کیا ذمہ داری ہے؟ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھ دیا، اور زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھنے کی آپ نے کوشش کی۔ یہ جو سرو دھرم سبھا یا انٹر ریلیجیس ڈائلاگ، بین المذاہب مکالمات کی بڑی اہم ضرورت ہے اس وقت، اور اس سے کئی فائدے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ مکالمے تبھی ہوں گے جب بین المذاہب مطالعہ بڑھے گا، اور جب مطالعہ بڑھے گا تو غلط فہمی دور ہوگی، بھرانتیاں دور ہوں گی، مس انڈرسٹینڈنگز دور ہوں گی،
بلکہ تفہیم کے راستے کھلیں گے. تقابل بہت اہمیت رکھتا ہے اور تقابل ہمیشہ فائدہ مند رہا ہے. تو اور خانقاہیں یہ کام کرتی رہی ہیں. خانقاہیں اس حوالے سے یہ کام کرتی رہی ہیں کہ وہ سملیرٹیز تلاش کرتی رہی ہیں اور سملیرٹیز دکھاتی رہی ہیں. مسلمانوں کا یہ پسندیدہ فعل تھا. فرق اتنا تھا کہ مسلمان بین المسالک مطالعے کو مدارس میں پڑھاتے تھے. سب سے کامیاب عالم وہ ہوتا تھا جو مسالک اور مذاہب کے درمیان فرق کو جانتا بھی تھا, سمجھتا بھی تھا اور بیان بھی کر سکتا تھا. مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ طالب علم تھے تو ہم میں سے طلباء کو الگ الگ بانٹ کے ہمارے استاد عقائد پڑھاتے وقت یہ کہتے تھے کہ تم ماتوریدی کی طرف سے بولو گے اور تم اشعری کی طرف سے بولو. اب اشعریوں کی دلیل تم دو اور ماتوریدیوں کی دلیل تم دو. اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم دونوں کے دلائل کو جانتے تھے اور ان کے بنیاد کو پہچانتے تھے. اور جب دلائل اور بنیاد پر کسی کی نظر ہوتی ہے تو تنقیص نہیں ہو سکتی. قرآن نے اس کی کوشش کی. قرآن کا تقابل دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کافرون نازل کی. اب اس کا تقابل غضب کا ہے. اور ایک اور بڑی خوبی کی بات کہ عام طور پر لوگ جب آپس میں ملنے کی بات کرتے ہیں, آپ کا کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں کہ مل کے رہنا چاہیے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہی ہیں, سب ایک ہیں, ہم لوگ کو مل کے رہنا چاہیے. قرآن نے ایک الگ مل کے رہنے کی دعوت دی اور کہا کہ اگر ہم سب ایک نہیں بھی ہیں, لا اعبد ما تعبدون, جس کی میں پرستش کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے اور جس کی تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے ہیں, اس کے باوجود لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے ایک راستہ ہے اور ہمارے لیے بھی ایک راستہ ہے. تم اپنے راستے پر چلو اور ہم اپنے راستے پر چلیں. قرآن کو اس حوالے سے پہچانوانے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے لوگوں کے درمیان اختلاف کو مٹا دینے کی بات نہیں کہی, بلکہ یہ سکھایا کہ ہم اختلاف کے ساتھ بھی کو ایگزسٹنس بنا سکتے ہیں. کالے اور گورے مل کے رہ سکتے ہیں, لمبے اور ناٹے مل کے رہ سکتے ہیں, ہندو اور مسلمان اور سکھ اور عیسائی مل کے رہ سکتے ہیں, یہودی اور عیسائی مل کے رہ سکتے ہیں. مل کے نہ رہنے کا تصور تبھی ہوگا جب ایک دوسرے کو ختم کرنے کے پیچھے پڑ جائے کہ ہم مٹا دیں گے تم کو. یہ مٹانے کی جو ٹینڈنسی ہے اس کو اسلام نے نہیں قبول کیا, بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہ ہوتا کہ کوئی بھی اسلام کا مخالف مذہب ماننے والا نہ ہو تو کیا کوئی رہتا دنیا میں جو مسلمان نہ ہوتا. آج دنیا میں مختلف مکاتب فکر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ایگزسٹنس چاہتا ہے, تب سب ایگزسٹ کر رہے ہیں. اس لیے یہ دھرم سرو دھرم سبھا یا سرو دھرم سمیلن یا انٹر ریلیجیس ڈائلاگ یہ اچھی بات ہے, اور اس سے نفرتی گروہ بھاگ کھڑا ہوگا. اس لیے کہ نفرت سکھانے والا, لڑائی سکھانے والا, جھگڑا سکھانے والا, ویمنس سکھانے والا ہمیشہ مطالعے سے دور ہوتا ہے, تحقیق سے دور ہوتا ہے, اسٹڈی سے دور ہوتا ہے, اور اسی لیے وہ نفرت سکھاتا ہے. تقابل نفرت کم کرتا ہے, حقیقت زیادہ پہنچاتا ہے. اس لیے بہت اچھی بات ہے. اور اگر اس خانقاہ میں بھی ایسا ہوا تو میری محرومی کہ ہم شریک نہ ہو سکے. ہم اگر شریک ہوتے تو میرے لیے یہ میرے علم میں اضافے کا سبب بنتا اور خوشی ہوتی. تو حضرت نے بڑی اہم باتیں کہی ہیں. دیکھیے مزاج ہی یہ ہے اسلام کا کہ لکم دینکم ولی دین, لیو اینڈ لیٹ لیو. ڈس ایگریمنٹس کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کیے جا سکتے ہیں, اختلافات کے باوجود بھی زندہ رہا جا سکتا ہے. جس طرح سے حضرت نے بتایا کہ کسی زمانے میں مسلمان تلاش کرتے تھے سملیرٹیز اور کامن منیمم پروگرام کے تحت زندگیاں گزارا کرتے تھے, اسی وجہ سے دنیا میں امن و امان تھا. اب کہیں نہ کہیں ہم اس اسٹریٹجی سے ہٹے اور صوفیاء کرام کی اس رواداری سے ہٹے تو اس کے نقصانات بھی ظاہر ہیں. اب اگر ان نقصانات سے نکلنا چاہتے
چاہتے ہیں تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صوفیاء کرام کے مشن پر واپس اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، ایک دوسرے کے ساتھ میں بیٹھیں، ہم آہنگی پیدا ہو، کمیونل ہارمنی، پیسفل کو ایگزسٹنس اور ٹالرنس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے، کیونکہ ہم رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ تو حضور کی امت کا فرد ہونے کے ناطے سماج میں صدبھاؤ بنانا، سماج میں سوہارد قائم کرنا، ایک دوسرے کے درمیان سے غلط فہمیوں کو پیدا کرنا، اللہ کے بندوں کو اختلافات کے باوجود جوڑنا، یہ مسلمانوں کی خصوصی طور سے ذمہ داری ہے۔ اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح سے آج خانقاہ قتالیہ کولم پلی میں سرو دھم سمیلن ہوا، اور یہ سرو دھم سمیلن 24 سال کا ہو گیا، یہ 24واں سالانہ سرو دھم سمیلن تھا، اور کنٹینیو اس خانقاہ کی طرف سے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو جہاں عرس کی تقریبات میں تمام الگ الگ پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہر خانقاہ میں اگر اس طرح کی ایک تقریب رہے گی تو بزرگوں کا جو قرض ہمارے اوپر ہے اس کو کہیں نہ کہیں ہم اتارنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو اس طرح کی تقریبات عرس میں ہوں تو بہت اچھا ہوگا، اور اس سے پیغامات بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے جائیں گے، اس سے پازیٹیو میسیج بھی جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔